بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے توکل علی اللہ کا معنی، مفہوم اور انسانی زندگی میں اس کی افادیت کے موضوع پر گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت نے جن شخصیتوں سے دنیا میں بڑے کام لینے ہوتے ان شخصیتوں کو بڑے ظرف عطا کیے جاتے، بلند حوصلے عطا کیے جاتے۔ اگر نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں توکل کا معنی و مفہوم اور انسانی شخصیت پر اس کے عملی اثر کو واضح کیا جائے تو در حقیقت بلند حوصلگی اور وسعت ظرف ہی کا دوسرا نام توکل ہے۔ یہ اس کا عملی مفہوم۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید انبیاء کرام اور رسل اعظام کو اولو العزم کے لقب سے سرفراز کرتا ہے، یعنی بلند ارادوں والے نبی، بلند عزائم اور بلند حوصلوں والے نبی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ تلقین فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب، تو بھی اسی طرح صبر کر جس طرح بلند حوصلوں والے نبیوں نے صبر کیا۔ وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے عنوان گفتگو کے طور پر، یہ اسی تصور کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چکے تمام اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہر صفت اور ہر کمال میں بلند سے بھی بلند تر تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کو اوصاف حسنہ کا ایسا پیکر اتم بنایا کہ عالم انسانیت میں سب سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل گروہ انبیاء کرام کا ہوتا ہے، اور گروہ انبیاء میں اعلیٰ و عرفہ گروہ رسولوں کا ہوتا ہے، اور ان تمام برگزیدہ رسولوں کے گروہ میں سے کوئی فرد بھی ان اوصاف حسنہ میں درجہ کے اعتبار سے حضور کا ہم پلہ نہ تھا۔ چنانچہ انبیاء کرام کی زندگی میں مصائب، شدائد اور آلام آئے، مشکلات، مزاحمتیں اور رکاوٹیں انبیاء کرام کی پیغمبرانہ زندگی میں آئیں، اور اس لیے آئیں کہ حق کی عظمت اس وقت تک صحیح معنوں میں نہیں نکھرتی جب تک ایک شد و مد کے ساتھ اس کے خلاف مخالفت اور مزاحمت پیدا نہ ہو۔ یعنی جتنا اللہ رب العزت کسی کو بڑا بناتا ہے، اس کی بڑائی اور عظمت کے اعتبار سے اسی قدر مشکلات، مصائب اور شدائد میں گھیر دیا جاتا ہے، اور جتنے شدائد و آلام اور مصائب و مشکلات اس بلند انسان کو گھیرتے ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے اسی اعتبار سے بلند حوصلہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کلیہ اور قاعدہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، کہ ہم نے لاکھ سے زائد انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ ہم نے آج تک کوئی ایک نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا کہ مجرموں میں سے جس کے دشمن ہم نے پیدا نہ کیا، یعنی کوئی نبی مخالفت اور مخاصمت کے بغیر دنیا میں نہیں آیا، کوئی نبی اپنے خلاف سازشوں، عداوتوں اور دشمنیوں کو موجود پائے بغیر اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوا۔ جو نبی بھی پیغام حق لے کر دنیا میں آیا اور اس نے کلمہ حق بلند کیا، تو کلمہ حق بلند کرتے ہی مصائب و آلام کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ مخالف یعنی باطل کو فروغ دینے والی طاقت حق کو دبانے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرتی، تمام غلط راستوں کو اپناتی، تمام باطل ذرائع، وسائل اور وسائط کو اپناتی،
اس لیے کہ اس کے مابین خیر و شر اور حق و باطل میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ جب اس کی مخالفت تمام ذرائع کو ملا کر، جس میں کذب جھوٹ بھی ہوتا ہے، اتہام اور الزام بھی ہوتا ہے، یعنی تہمتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اخلاق پر الزامات بھی ہوتے ہیں، اس کے کردار کی عظمت پر الزامات بھی ہوتے ہیں، اس کے پیغام کو مشکوک کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ الغرض اس کی فکری اور عملی شخصیت کا کوئی گوشہ نہیں ایسا ہوتا جس پر انگلی مخالف کسی بہانے کی بنا پر اٹھا سکے اور نہ اٹھائی جاتی ہے۔ تمام ذرائع مخالفت اور مزاحمت میں اپنائے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مخالفت، سازش، مخاصمت اور عداوت کئی ذرائع اور وسائل پر مشتمل، ہر لحاظ سے محیط اور قوی تر ہوتی، اور حق کی قوت کا علمبردار اللہ کا برگزیدہ نبی جب ان تمام تر مجتمع باطل قوتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ حق کے پیغام کو غالب تر کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو وہ جھوٹ کا مقابلہ جھوٹ سے نہیں کر سکتا، وہ اتہام کا مقابلہ اتہام سے نہیں کرتا، وہ افتراء پردازی کا مقابلہ افتراء اور تہمت سے نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی ذات کی قوت ہی حق ہے، اور وہ باطل کی تمام قوتوں کا مقابلہ جب صرف حق کی قوت سے کرتا ہے تو وہ کون سی طاقت، وہ کون سا ذریعہ، وہ کون سا وسیلہ اس کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کے لے جاتا ہے۔ وہ طاقت، وہ قوت جو ہر باطل پر غالب تر ہو جاتی ہے، جو ہر طاغوتی قوت کو ختم کر دینے کی ہمت اپنے اندر رکھتی ہے، وہ اس کا صدق و اخلاص، اس کے من کی صداقت و حقانیت کے ساتھ ساتھ وہ طاقت صرف اور صرف اللہ پر سچے بھروسے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اپنی تگ و دو کرتا ہے، اپنی جد و جہد کرتا ہے، اور اللہ کے اذن اور اس کے حکم کے مطابق وہ دنیاوی وسائل، ذرائع کو اکتساب کرتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، لیکن اس کے ہاں فیصلہ کن طاقت صرف اللہ پر بھروسے کی ہوتی ہے، اور یہی وہ بھروسہ ہے جو اس کے عزائم کو بلند کر دیتا ہے، اس کے ارادوں کو طاقت عطا کرتا ہے، اس کے قدموں کو غیر متزلزل بنا دیتا ہے، جس طرف وہ بڑھتا ہے پھر اس کے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پر توکل کا یہ تصور، اللہ کی معیت کا یہ کامل احساس اسے دنیا میں کسی مقام پر بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف کفر و طاغوت کے سارے ہم نوا میرے مقابلے میں، اور ایک طرف ان کو کالعدم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس ساری کائنات کا خالق و مالک میرے ساتھ ہے۔ پھر جب دو قوتوں کا موازنہ کرتا ہے تو پھر یہ موازنہ بھی اسے عجیب سا لگتا ہے۔ وہ ہستی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو ہستی عدم کی بھی مالک ہے اور وجود کی بھی مالک ہے، جو چاہے تو چشم زدن میں عدم کو وجود سے بدل دے اور وجود کو عدم سے بدل دے۔ اس لیے وہ بڑا بے نیاز ہو کر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی تصویر بن کر اور بلند حوصلگی اور بلند ارادے کا پیکر عتم بن کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جتنے مصائب و آلام انبیاء کرام کی زندگیوں میں آئے اور ان کو سر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو بلند حوصلہ عطا کیا، جو پختہ عزم عطا کیا، اور مصائب کو جھیلنے کے لیے جو صبر و شکر کی طاقت عطا کی، اور اپنی معیت کا جو احساس اور شعور ان کی طبیعتوں میں ودیت فرمایا، جب دونوں حیثیتوں سے حضور کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ سارے مصائب، وہ سارے شدائد، وہ ساری مشکلات اور آلام ان مشکلات کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے جو حضور کی حیات طیبہ میں حضور کو پیش ہوئی۔ حضور کے ساتھ کی جانے والی مخالفت انبیاء کرام کے ساتھ بالکلیہ ہونے والی مخالفتوں سے عظیم تر ہے۔ حضور کے راستے میں پیدا کی جانے والی رکاوٹیں، دشواریاں تمام انبیاء کی راہوں میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں اور مشکلات سے عظیم تر ہے۔ جب مقابلے میں اٹھنے والی مخالفتیں سخت تھیں، مشکلات اور مصائب سخت تھے، تو اسی سختی کے اعتبار سے اللہ نے اس رسول کو حوصلہ بھی عطا کیا
پھر وہ حوصلہ عطا کیا کہ تمام گروہ انبیاء کے ہر فرد کے بلند حوصلے، تمام انبیاء اور رسول کے سارے عزائم اور ان کی سیرتوں کی پختگی جو کائنات انسانی میں تمام نفوس بشریہ کے مقابلے میں بلند اور بلند تر تھے، لیکن وہ سارے کے سارے حوصلے، وہ عزائم، وہ ارادے، وہ طاقتیں، وہ سب ملتی ہیں تو حضور کا حوصلہ پھر ان سے بلند تر نظر آتا ہے۔ حضور کا ظرف سب سے بلند تر نظر آتا ہے۔ صبر و شکر ہو، استقلال ہو، عزم ہو یا توکل، یہ ساری کیفیتیں حضور میں ہر ایک سے بلند، نمایاں اور ممتاز نظر آتی ہیں۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات کی جاتی کہ میرے محبوب، جس طرح پہلے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا تو بھی اس طرح صبر کر، تو حضور سے یہ کہنا اس امر کی طرف اشارہ نہیں ہوتا کہ ان کا عزم اے محبوب تیرے عزم سے بلند تھا، نہیں، بلکہ ان کے عزم کو حضور سے نسبت دے کر ان کے عزم کو بھی عظمت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک راستہ بیان کیا جاتا ہے کہ محبوب یہ ایک طریقہ اہل حق کا جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے، اور جو جتنا ہماری بارگاہ میں مقرب، بلند اور عظیم ہوتا ہے، اس سے اسی قدر صبر اور شکر کی توقع کی جاتی ہے۔ تو ہر نبی نے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اپنے عزم اور ارادے کو بلند رکھا، اور محبوب تو اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اپنے عزم کو بلند رکھا۔ توکل عربی زبان کا لفظ ہے جو باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں افراد بھی پایا جاتا ہے اور تفرید۔ عربی زبان میں یہ توکل کا لفظ دو صلوں کے ساتھ آتا ہے بالعموم، کبھی لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے اور کبھی الا کے صلے کے ساتھ۔ مثلا کبھی یہ کہا جائے گا توکل تو لفلان، اور کبھی کہا جائے گا توکل تو علی فلان۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے فلاں کے لیے توکل کیا، دوسرا معنی ہوگا میں نے فلاں پر توکل کیا۔ جب توکل کے ساتھ کے لیے کا حرف آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے امور کی ذمہ داری میں نے اپنے اوپر سونپ دی، اس کے امور کی انجام دہی کی ذمہ داری میں نے اپنے ذمے لے لی، یعنی اس کا بوجھ میں نے اٹھا لیا۔ اور جب یہ کہا جائے کہ توکل تو علی فلان، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنا بوجھ میں نے اس کے سپرد کر دیا۔ قرآن مجید میں جب توکل کا لفظ ایک مفہوم اور تصور کے ساتھ آتا ہے تو وہ ہمیشہ علی کے ساتھ آتا ہے۔ اسی توکل سے تفاعل کے وزن پر تواکل کا لفظ بھی، کسی کے قبیلے سے وکالت اور وکیل کے لفظ بھی آئے۔ وکیل اور توکل یہ ہم قبیلہ الفاظ ہیں۔ وکیل کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے ذمے آپ اپنے کام کی انجام دہی سپرد کر دیں اسے وکیل کہتے ہیں۔ اور افراط اور تفرید سے بچ کر وکیل یوں ہوتا ہے کہ آپ اپنا مقدمہ، اپنا کیس اپنے وکیل کو دے کر پھر بے خوف و خطر آنکھیں بند کر کے سو نہیں جاتے، بلکہ وکیل آپ کی ذمہ داری لے کر آپ کو کچھ ہدایات دیتا ہے، آپ کے ذمے کچھ کام لگاتا ہے، اس کی رہنمائی پر، اس کی سرپرستی میں اگر وہ ذمہ داریاں آپ نبھاتے رہیں، وہ محنت، وہ مشقت، وہ تگ و دو جو وکیل آپ سے چاہتا ہے وہ کرتے رہیں، تو پھر آپ کا کام اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی تگ و دو پیچھے آپ کرتے ہیں، لیکن عدالت میں آپ کے لیے آپ کا وکیل لڑتا ہے۔ یہ ہے کسی پر اپنے کام کا توکل کرنا۔ یہ وہ تصور ہے جو افراط اور تفرید سے بچ کر ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت پر توکل کرنے کی تلقین اس معنی میں کی جا رہی ہے کہ بندے تو اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لے، تو محنت کر، تگ و دو کر اس طریق پر جو طریق تیرے وکیل نے تجھے بتایا ہے، اس راستے پر جو راستہ تیرے وکیل نے تجھے دکھایا ہے، اس ڈھب پر جو ڈھب تجھے تیرے رب نے بتایا ہے، اس کے کہے کے مطابق، اس کی رضا، منشا، اذن کے مطابق تو محنت کرتا چل، تو تگ و دو کرتا چل، تو کاوش کر، جد و جہد کر، کوشش بروئے کار لا، لیکن انجام اپنی کوشش کا اپنے وکیل کے ہاتھوں میں دے دے۔ جب تو اسے اپنا انجام سونپ کر اس کی خاطر، اس کے کہنے کے مطابق مسلسل تگ و دو کرتا رہے گا، تو جب مجادلے کا وقت آئے گا، جنگ کا وقت آئے گا، مقابلے کا وقت آئے گا، تو پھر تیرا رب
تیرا وکیل ہو کر کہے گا کہ تو اپنا کام کر چکا، اب مجھے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے دے، اب تیری جگہ میں لڑتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے حدیث قدسی میں، من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے دوست کو ادنا سے بھی اذیت دیتا ہے، جو شخص میرے ولی کو، میرے دوست کو، میرے محبوب بندے کو معمولی سی بھی تکلیف دیتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میرے محبوب آپ اعلان کر دے کہ اس شخص کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ جو شخص میرے معمولی سے دوست کو معمولی سی تکلیف دیتا ہے، تو پھر جب وہ اس کا وکیل ہو جاتا ہے تو اپنے دوست کے دشمن سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو دوستو، دوستی کا رشتہ جس طرح مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ دوستی کا رشتہ اس کا خمیر اسی توکل سے تیار ہوتا ہے، اپنے معاملات کو سپرد کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنا امر اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب تک اپنا امر کسی کے سپرد نہ کیا جائے، کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے، کسی پر کامل اعتماد نہ کیا جائے، اس وقت تک دوستی کا رشتہ استوار نہیں ہوتا۔ بھروسہ نہ ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اعتماد نہیں ہے، اور اعتماد نہ ہو تو اس تعلق کو دوستی نہیں کہتے، اور اعتماد ہو تو دوستی ہوتی ہے، اور دوستی ہو تو بے دھڑک اپنے امور اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا مجھ سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تو ایک انسان کو دنیاوی معاملات کے حوالے سے سمجھانے کی بات، انسان کو فرمایا کہ تیرا وکیل دنیاوی سطح پر ممکن ہے کہ کبھی اتنا طاقتور نہ ہو کہ وہ تیرے مفاد کی پوری محافظت نہ کر سکے، تیرے کام کی پوری انجام دہی میں ناکام رہے۔ مقابلے کا وقت آئے تو ممکن ہے دوسری طاقت اس پر نمبر لے جائے، فوقیت لے جائے، سبقت لے جائے۔ اس خیال سے تیرے دل کو دھڑکن لگی رہ سکتی، ایک بے اعتمادی کا شک، ایک گرد تیرے دل پر، تیرے دل و دماغ پر محیط ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میرے مفاد میں تو اپنی پوری کوشش بروئے کار لائے گا، کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرے گا، لیکن ممکن ہے کہ کام اس کے ہاتھ سے بھی نکل جائے، ممکن ہے معاملہ اس کی طاقت سے بھی بالا تر ہو جائے۔ اگر دوستی کامل ہو، اعتماد مکمل ہو، بھروسہ پورا ہو، تو پھر آ جا کر ایک شک کی گنجائش یہی رہ جاتی ہے جو دل کو تشویش میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ اپنی طور پر تو کوئی کمی نہیں چھوڑے گا میرے مفاد کی حفاظت کی، لیکن ممکن ہے کہ کام اس کے بس سے بھی نکل جائے۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں جہاں انسان اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرنے میں گھبراتا ہے، یا یہ کہ اس پر اعتماد نہ ہو، اور یا یہ کہ اعتماد تو ہو لیکن اس کی طاقت اتنی نہ ہو کہ اندیشہ ہو شاید معاملہ اس کی طاقت سے آگے نکل جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، رب المشرق والمغرب، لوگوں تمہارے دنیا کے وکیل کسی نہ کسی مقام پر ڈگمگا بھی سکتے، کچھ معاملات ان کے بس سے آگے بھی نکل سکتے، لیکن ایسا تو کوئی وکیل نہیں ہے جو شرق سے غرب تک ساری کائنات کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا، وہ تو صرف میں ہوں۔ رب المشرق والمغرب، شرق سے غرب تک ساری کائنات پست و بالا کا مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، تدریجاً انہیں پستی سے کمال کی منزل تک پہنچانے والا میں ہوں، ان کی ضرورتوں کی کفالت کرنے والا میں ہوں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں، ہر صاحب کمال کو کمال سے آشنا کرنے والا میں ہوں، ہر طاقتور کو طاقت کی نعمت دینے والا میں ہوں، ہر صحت یاب کو صحت مندی اور شفا عطا کرنے والا میں ہوں، ہر پریشان حال کی پریشانی کا ازالہ کرنے والا میں ہوں۔ کیوں؟ رب المشرق والمغرب، کہ شرق سے غرب تک اس کائنات کے دامن میں جو کچھ ہے اس کا پالن ہار میں ہوں، اس کا پالن ہار میں ہوں، اور پالن ہار اور پروردگار وہی ہوتا ہے جس کے قبضے قدرت سے اس کائنات اور مربوط کی کوئی شے اور کوئی حاجت باہر نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ شرق سے غرب تک ساری کائنات کا رب میں، پھر لا الہ الا ہوا۔ اور تمہیں اگر یہ خیال آئے کہ شاید اس وسیع تر قدرت میں میرا کوئی شریک بھی ہوگا، کوئی میرا مد مقابل بھی ہوگا، کوئی میرا ہمسر اور ہم پلہ بھی ہوگا، اس لیے کہ خطرہ وہی ہوتا ہے جب دو یکساں طاقت کے پہلوان آپس میں ٹکراتے ہیں، یکساں طاقت کے قوی آپس میں جنگ کرتے
تو اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید یہ گرا لے یا شاید وہ گرا لے۔ رب المشرق والمغرب، شرق سے غرب تک ساری کائنات کے پروردگار ہونے کا تصور مثبت طریقے سے بیان کرنے کے بعد اب ایک دوسرا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ درست ہے کہ ساری کائنات کا پروردگار میں ہوں، لیکن اگر تجھے خیال آئے کہ شاید کوئی اور بھی میرا ہم پلہ ہوگا اور وہ کسی اور کا بہی خواہ ہوگا اور یہ میرا بہی خواہ ہوگا، ممکن ہے مفاد ٹکرا جائیں اور دو پروردگار معاذ اللہ ٹکرا جائیں، تو ممکن ہے اس چکر میں میرا کام رہ جائے۔ اب وہ جواب دیتا ہے لا الہ الا ہوا، اے ناداں انسان یہ خیال بھول کر بھی نہ کر، اس لیے کہ ہست و بود کی ساری کائنات میں اس قدر قدرت و مالک واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا اور جس کی ہستی میں ناکامیوں کا کوئی امکان تک نہیں ہے، وہ ذات واجب الوجود سوائے میرے اس کائنات میں اور کوئی نہیں۔ میرے سوا جو کچھ ہے اس کی ہستی مجھ سے ہے، ہر شے ممکن ہے اور میں واجب ہوں، ہر شے عارضی ہے اور میں دائمی ہوں، ہر شے محدود ہے اور میں غیر محدود ہوں، ہر شے میری فضیلت اور میری فوقیت کے نیچے ہے اور میں ہر شے سے فائق و افضل ہوں، ہر شے محتاج ہے اور میں اکیلا غنی و بے نیاز ہوں۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی واجب مطلق، کوئی واجب وجود اور وہ ہستی جو ہر شے سے بلند اور بلندتر ہو، جو وہم و گما سے بھی بلندتر ہو، میرے سوا اس مقام کی مالک کوئی ہستی نہیں ہے۔ جب یہ باتیں انسان کے ذہن میں راسخ کر دی کہ تیرا پالنے والا بھی میں ہوں، اس لیے مجھ سے بہتر تیرا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی بچہ جب نافرمانیوں پر اتر آئے، بغاوت و سرکشی پر اتر آئے اور ماں باپ کے باوجود مفادات اولاد سے یا اولاد کے مفادات والدین سے کسی بدبختی کے سبب سے متضاد ہو جائیں تو معاملہ جدا ہوتا ہے، لیکن اولاد اور والدین کا رشتہ اگر سلامت رشتہ صحیح سمت پر ہو تو والدین سے بڑھ کر تو اولاد کا وفادار دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کو مجازن رب کہا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے والدین رب ارحمہما، میرے والدین پر اس طرح رحم کر، کما ربیانی صغیرا، تو رحم کر کے ان کا اس طرح رب بن جس طرح وہ میرے بچپن میں میرے رب بنے تھے، جس طرح انہوں نے شفقت سے مجھے پالا تھا، میری ہر ضرورت کی کفالت کی تھی اور میری ہر بہتری کی ضمانت مہیا کی تھی، میرے رب تو بھی رحم کر کے اس طرح ان کا کفیل بن۔ والدین اولاد کے سب سے بہتر وفادار اور سب سے بہتر بہی خواہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اولاد کو پالنے والے ہوتے ہیں، اور جس نے کسی کو پالنا اپنے ذمے لے رکھا ہو تو اس سے بہتر اس کے مفاد کا کوئی اور محافظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اپنے ذمے جو لے لیا اس کو پالنا، تو وہ تصور پالنے کا دیا جا رہا ہے کہ اس کائنات پست و بالا میں جو کچھ ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ رشتہ یہ ہے کہ وہ عدم تھا، میں نے چاہا تو اسے وجود کی خلق عطا کی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تجھ پر وہ زمانہ بھی بیت چکا ہے کہ تو کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، تو عدم محض تھا، میرا کرم تجھ پہ ہوا، میں کن کے ارادے سے متوجہ ہوا اور میں نے تجھے وجود عطا کر دیا۔ اگر میں نہ چاہتا تو تو عدم ہی رہتا، تجھے کبھی وجود نہ ملتا۔ تجھے وجود میں لانے کے بعد انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ میرا ارادہ کن ہے کہ جو جس طرف ہو جاتا ہے چیزیں وجود میں آ جاتی۔ جب تو وجود میں آ گیا پھر میں نہ چاہتا تو تیرا وجود پھر معدوم کر دیتا، لیکن تجھے چاہا تو میں نے تجھے باقی رکھا، پھر تیری تکمیل کے سامان فراہم کیے، تجھے نشو و نما دی، تجھے ارتقا دیا، تجھے بقا عطا کی، تجھے کمال عطا کیا۔ اے انسان تو اگر دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے اور اپنے مفاد کا خیال کرتا ہے تو ذرا دیکھ تیرے مفاد کا خیال کرنا بھی میرے کرم کے سبب سے ہے، اپنے احوال پر سوچنا بھی میرے کرم کے سبب سے ہے، احوال حیات کا مشاہدہ کرنا بھی میرے لطف و کرم کے سبب سے ہے۔ اگر میں نہ چاہوں تو تجھے سوچنے کی سکت ہی نصیب نہ ہو، تجھے دیکھنے کی ہمت ہی نصیب نہ ہو،
تجھے اپنے مفاد پر توجہ کرنے کی توفیق ہی نصیب نہ ہو، جب تجھے اپنے مفاد کا خیال رکھنے کی توفیق بھی میرے دم سے، پھر بھی تو مجھ سے بڑھ کر اپنے مفاد کا محافظ بنتا ہے، مجھ سے بڑھ کر اپنا بے خواہ بنتا ہے۔ نہیں، جب تیرا پالنے والا میں ہوں تو پھر سمجھ لے کہ مجھ سے بہتر تیرے مفاد کا محافظ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب المشرق والمغرب، تو جب وفاداری کا تصور دے دیا تاکہ بھرپور اعتماد ہو جائے، تو پھر یہ بھی تصور دے دیا کہ مجھ سے بڑی طاقت بھی اس دنیا میں کوئی میرا ہم پلہ اور ہمسر نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اس دائمی اور اس پختہ اور ابدی ارادے کی مالک کوئی اور ہستی ہوتی میرے سوا، تو زمین و آسمان کی کائنات آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو چکی ہوتی۔ یہ سورج اور چاند اور ستاروں کا ایک سمت پر نکلنا اور چلنا اور کائنات کا ایک نظم کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کائنات کو ایک ہی دست قدرت ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ تصور وحدت، تو میرے سوا کوئی طاقت میری ہم پلہ نہیں۔ جب یہ تصور دے دیے اور انسان کے شعور کو ان دو حقائق سے اچھی طرح آگاہ کر دیا اور اس کی فطرت میں ان دو تصورات کا شعور ودیت کر دیا، تو اب فرمایا فاتخذہ وکیلا، اے بندے، جب شرق سے غرب تک ساری کائنات کا پالنہار بھی وہ ہے اور پوری کائنات میں اس کا کوئی شریک اور ہم پلہ بھی کوئی نہیں، تو پھر تو صرف اور صرف اسی کو اپنا وکیل بنا لے۔ اور جب تو اسے اپنا وکیل بنا لے گا تو وہ ایسا وکیل ثابت ہوگا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اپنے کام اللہ کو سونپ دیتا ہے تو اللہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ توکل کا معنی یہ اپنی جد و جہد کے نتائج اور اپنے معاملات کا فیصلہ کسی کے سپرد کر دینا، اسے توکل کہتے ہیں۔ اس مفہوم نے افراط اور تفرید کے دونوں زاویوں سے ہمیں بچا لیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی کامل قدرت سے صرف نظر کرتے ہوئے اور اسے بھروسے اور اعتماد کے لائق نہ سمجھتے ہوئے اس مادی دنیا کے ذرائع اور وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی شفقت و محبت کو اور اس کے لطف و کرم کو پس پشت ڈال کر کسی اور شے میں اپنی منفعت تلاش کرتے ہیں، وہ بہت نادان ہے۔ یہ افراط کا تصور ہے۔ اس تصور افراط کو توڑتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس حدیث کے ذریعے اس امر کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ پر توکل کرنے میں حکمت کیا پوشیدہ ہے۔ حکمت عرض کر چکا ہوں کہ وہ محبت ہے، وہ شفقت ہے اللہ کی جو اس کی مخلوق کے ساتھ اسے حاصل۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جس طرح جنگی قیدی کچھ آتے، ایک عورت جنگ میں قیدی بن کر آئی جہاد میں، اس کا بچہ چھوٹا سا چیر خار بچہ گم ہو گیا، اکیلا بچہ تھا۔ وہ ماں اس بچے کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ جب بچہ نہ ملا تو اس کی تلاش میں پھر پھر کے وہ اس حد تک نادا ہو گئی، پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی کہ اب اس کے ہوش اور حواس بھی باقی نہ رہے۔ وہ جس چھوٹے بچے کو دیکھتی لپک کے اسے سینے سے لگا لیتی، اسے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ جس کسی کے بچے کو دیکھتی چھین کر دودھ پلاتی، اسے چومنے لگتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس ماں کی مامتا کا یہ نظارہ کیا۔ جب صحابہ کرام یہ سارا منظر دیکھ چکے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے ایک سوال کا جواب تو دو۔ عرض کی آقا فرمائیے، ارشاد ہوا کہ تم نے ماں کی مامتا کا نظارہ کر لیا، دیکھا کہ یہ بچی اپنے بیٹے کے لیے، گم شدہ اولاد کے لیے کتنی دیوانی ہے، اس سے اندازہ کرتے ہو کہ اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت کیا ہوگی؟ عرض کیا حضور اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا اب بتاؤ کہ اگر اس حال میں اس کا بیٹا اسے مل جائے اور یہ پہچان لے کہ یہ میرا گم شدہ بیٹا ہے اور اسے کہا جائے کہ اسے اب آگ میں ڈال دو، تو کیا اپنے ہاتھوں سے وہ گم شدہ بیٹے کو ملنے کے بعد اپنی آگ میں ڈالے گی؟ عرض کیا آقا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر حضور نے فرمایا، مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کہ اللہ کی محبت جو اسے اپنے بندوں کے ساتھ ہے
یہ اس ماں کی محبت کے اس بیٹے کے ساتھ اس کے مقابلے میں کہیں بلند بات ہے۔ یہ محبت اس ماں کو اس وقت ہوگی جب گمشدہ بیٹا اسے ملے گا، اور جب اسے آگ میں ڈالنے کے لیے کہا جائے گا تو محبت کا جذبہ جس شدت کے ساتھ اس وقت بھڑکے گا، اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ کہیں وسیع ہے، کہیں عظیم ہے۔ کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے، اس طرح شفقت کرتا ہے، اور اس طرح لطف و کرم کرتا ہے، بے حساب کرتا ہے کہ اس کا کوئی تصور بھی انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس سے بہتر کوئی ہستی نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ دیں گے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، وہاں اندازہ ہوگا کہ انسان کی طبیعت میں یہ عنصر موجود ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ ہر شخص اپنے عزیز ترین فرد کو بھی بھول جائے، وہاں پھر اپنی جان عزیز تر ہو جاتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کا فرمانا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے ہم تیری شہرت سے بھی تیرے قریب تر ہیں، یعنی ہماری رحمت، لطف و کرم اور محبت جو تجھ سے ہے اس کے قرب کا عالم یہ ہے کہ تیری شہرت بھی اتنی قریب نہیں ہے جتنے ہم اپنے لطف و کرم اور رحمت کے ساتھ تیرے قریب ہیں۔ اس لیے وہی ایک ذات اس قابل ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسی پر بھروسہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، مجھ پر ساری امتیں آشکار کی گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دائرہ ازل سے ابد تک پوری کائنات ہست و بود پر محیط تھا، اس لیے کبھی کبھی حضور کو کائنات ہست و بود کے جملہ احوال دکھائے جاتے، آگاہ کیا جاتا، تاکہ کسی حال سے بھی پوری کائنات کا نبی بے خبر نہ رہے، کیونکہ مقصود قیامت کے دن ساری کائنات پر گواہ بنانا ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہر امت، ہر گروہ اور ہر ملت کا نبی گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، وہ امت اس گواہی کا انکار کرے گی۔ جب سارے انبیاء اپنی گواہی دے چکیں گے اور ساری امتوں کا انکار بیت چکے گا، اس وقت حضور کو اٹھایا جائے گا اور حضور کائنات کے اول سے لے کر آخر تک جملہ احوال پر گواہ ہوں گے، مشاہدہ فرمانے والے ہوں گے، نگہبانی کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً احوال کائنات کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھ پر ساری امتیں پیش کی گئی، اور میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ 10 سے کم افراد ہیں، ایسا بھی دیکھا، کسی کے ساتھ 1 یا 2 ہیں، اور ایسے بھی دیکھے کہ کسی کے ساتھ 1 فرد بھی ہے۔ اس کے بعد میرے اوپر ایک ایسی امت پیش کی گئی جس کی تعداد کثیر تھی، سواد عظیم کو پیش کیا گیا۔ اس کثیر تعداد کی امت کو دیکھ کر میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، کیونکہ حضور کو کوثر عطا کیا جانا، خیر کثیر عطا کیا جانا، اس میں یہ بھی تھا کہ سارے انبیاء کی امتیں ایک طرف اور حضور کی امت کثرت کے اعتبار سے ایک طرف، پھر بھی حامی۔ حدیث میں ہے کہ جنت کے اگر 20 درجے کر دیے جائیں تو سارے انبیاء کی امتیں شاید 1-2 درجے میں سما جائیں، اور ساری جنت میری امت کے لیے مختص ہے۔ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ اور دوستو یقین کر لو کہ یہ ساری رحمتیں، اللہ کے سارے فضل، یہ سارے لطف و کرم اور اللہ کی ساری عنایتیں جو مختلف لوگوں پر مختلف حال میں ہوتی ہیں، یہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، یہ صرف اور صرف رسول پاک کے نالین کے تصدق سے، یہ حضور کے واسطے سے ہوتی ہے۔ حضور نے سمجھا کہ اتنی کثیر امت ہے، یہ میری امت ہوگی، لیکن ارشاد فرمایا گیا محبوب ابھی یہ تیری امت نہیں، یہ موسیٰ کی امت ہے۔ وہ امت دیکھی، اس طرح پھر دیکھتے دیکھتے ایک اتنا بڑا ہجوم آیا کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہ تھی، وہ سواد اعظم تھا۔ میں نے دیکھا تو ارشاد ہوا محبوب یہ طبقہ جو کثرت میں ہر ایک پر حاوی ہے، یہ تیری امت کا طبقہ۔ پھر اس امت میں سے مجھے 70,000 افراد ایسے دکھائے گئے، اور بعض دوسری احادیث کو ساتھ ملایا جائے تو ان میں یہ بھی آتا ہے کہ 70,000 ایسے تھے
کہ ان میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ پھر 70,000 وہ 70,000 دکھائے گئے. یدخلون الجنت بلا حساب ولا عذاب، یہ وہ تھے کہ بغیر حساب اور کتاب کے انہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے. نہ ان کے اعمال ترازو پر تل رہے تھے، نہ یہ اس پل سے پل صراط پر گزرتے ہوئے ڈگمگا رہے تھے، نہ یہ پریشان تھے، یہ مطمئن تھے. ان کے چہروں پر سکون اور طمانینت تھی. یہ بڑے پرکیف حال میں ایک وجد کی کیفیت میں جلوہ عزتی کرتے ہوئے اور جھومتے ہوئے جنت میں جا رہے تھے. ان کا کوئی حساب و کتاب نہ تھا. اور ایسے لوگ ہوں گے جو نفسا نفسی کے عالم میں بھی قیامت کے دن مطمئن ہوں گے، جن کے چہرے پر فکر مندی کا کوئی اثر نہ ہوگا، جن کے چہرے پر مایوسی، بے یقینی اور خوف و خطر کی کوئی علامت نہ ہوگی. احادیث کا مطالعہ کیجئے. حضور نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے کہ قیامت کے دن انبیاء بھی ان کی حالت پر رشک کریں گے. وہ خود نبی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی قرب و منزلت کا وہ مقام نبی ہوئے بغیر انہیں نصیب ہوگا کہ جو ویسے انبیاء کو میسر آتا. ان کی اس خوشبختی پر نبی بھی رشک کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ نبی ہوئے بغیر تیرے اتنے قریب ہو گئے. حضور نے فرمایا ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، نور کی شعاعیں اور کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی. وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، اور وہ نور کے کیلوں پر بیٹھے ہوں گے. ان کے نیچے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بائیں بھی نور ہوگا، ان کے جسموں سے بھی نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہوں گی. صحابہ کرام چونک اٹھے، عرض کیا آقا یہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی اس حال میں سرشار ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کا لقب یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، جنہیں اللہ نے دنیا میں بھی بے خوف و خطر کر دیا اور آخرت میں بھی بے خوف و خطر کر دیا. مشکات المصابیح میں باب الحب فی اللہ میں حدیث موجود. مرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا پھر 70,000 لوگ ایسے دیکھے جو بغیر حساب کتاب کے جھوم جھوم کر جنت میں جا رہے ہیں. یہ بات فرما کر حضور اندر تشریف لے گئے. صحابہ کرام میں چہنے گوئیاں شروع ہو گئی، سوال جواب شروع ہو گئے کہ یارو سوچو تو صحیح کہ وہ 70,000 خوش بخت کون ہوں گے. کسی نے کہا کہ وہ حضور کے صحابہ ہی ہو سکتے، اور کون ہو سکتے. کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیدائش کے بعد مرتے دم تک کبھی شرک نہ کیا ہوگا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. صحابہ کرام ان 70,000 افراد کی حیثیت کو متعین کرنے پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضور پھر باہر تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا گفتگو کرتے ہو؟ عرض کی آقا ان 70,000 افراد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسری احادیث کی روشنی میں کہ جن میں سے ہر فرد کے ساتھ پھر 70,000 کا ٹولہ ہوگا. حضور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم الذین یتوکلون علی اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زندگی میں اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو توکل کرنے والے قیامت کے دن بھی بے خوف و خطر ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے بخشے جائیں گے. کیونکہ توکل وہ قوت ہے جو انہیں قوی کر دے گا، اور یہ قوت انہیں دنیا میں بھی میسر ہوگی، آخرت میں بھی میسر ہوگی. حضور نے فرمایا من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن جاؤں، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے. کہ توکل سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. لوگوں تم توکل کو کیا سمجھتے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو، ایسا بھروسہ کرو کہ توکل کا حق ادا ہو جائے، تو پھر تم جہاں کہیں بھی گھومو پھرو رزق تمہارے قدموں میں یوں آ جائے جس طرح اڑتے پھرتے پرندوں کو رزق مل جاتا ہے. پھر خزانہ غیب کھل جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم پھر توکل کرنے والے کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے کوئی گمان ہی نہیں ہوتا. من حیث لا یحتسب،
وہ گمان بھی نہیں کرتا لیکن رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کا ایک ایسا انقلاب انگیز تصور عطا کیا جو افراد سے بھی پاک ہے، تفرید سے بھی پاک ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ جو اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر دنیاوی مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیاوی ذرائع اور وسائط پر بھروسہ کرتے ہیں اور ظاہری اسباب نظر نہیں آتے تو مایوس ہونے لگتے ہیں۔ رب ذوالجلال یوں ہی تو نہیں کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ بات کون کرتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا؟ جسے معلوم ہے کہ اگر یہ میری رحمت کی طرف لپکے تو میری رحمت اس کا ہر کام سنوار دے گی۔ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں وہ دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں، جاہ و منصب پر بھروسہ کرتے ہیں، مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، ظاہری سفارشوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ظاہری ذرائع اور اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اس کی قوت، اس کی غیرت انسانی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ صاحب عزم نہیں رہتا، صاحب ارادہ نہیں رہتا، وہ ہواؤں کے تھپیڑوں پر گھومتا ہے، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر بہ جاتا ہے، ادھر کا جھونکا آیا تو ادھر بہ جاتا ہے، وہ پھر ہواؤں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، حالات زمانہ اسے چلاتے۔ اور وہ لوگ جو ظاہری مادی دنیا پر اور وسائل اور ذرائع پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ ان کا توکل صرف رب ذوالجلال کی ذات پر ہوتا ہے، ذرائع اپناتے، وسائل اپناتے، تگ و دو کرتے، محنت و مشقت کرتے، دنیاوی تدبیر کا فریضہ انجام دیتے، لیکن انجام اللہ کے سپرد کر دیتے، فیصلہ اسی کے ہاتھ پر چھوڑتے، نفع اور نقصان کا مالک اسی کو جانتے، اور یہ یقین رکھتے کہ اگر ساری دنیا کے اسباب شرق سے غرب تک میرے مخالف بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہر شے کو سازگار بنانے والا رب موجود ہے۔ جن کا توکل اتنا جمع ہوتا ہے پھر وہ زمانے کی سمت پر نہیں چلتے بلکہ زمانوں کو اپنی سمت پر چلاتے ہیں، وہ ہواؤں کے تھپیڑوں پر نہیں رقصاں ہوتے بلکہ ہوائیں ان کے اشارہ ابرو پر چلتی ہیں، وہ خود کو قسمت و تقدیر کے سپرد نہیں کرتے بلکہ رب کی تقدیر ان کی منشا کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ ذوق یقین کیا ہے؟ یہی قوت توکل ہی تو ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی غیر طاقت کو خاطر میں نہیں لاتے، جو کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ وہ ذوق یقین ہے۔ کہیں بخاری میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں درخت کے سائے کے تلے لیٹے، واقعہ بچپن سے آپ سنتے چلے آئے، کہیں بخاری کی حدیث، تلوار ننگی حضور کی درخت کی ٹہنی سے لٹک رہی، دشمن آ نکلتا، وہ خوش ہوتا ہے دیکھ کر کے آج محمد آرام کی نیند سو رہا ہے، آج میں انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا۔ بڑے فخر اور بڑی مسرت و انبساط کے ساتھ تلوار اٹھا کر ایک درجدار آواز سے کہتا ہے کہ میں محمد بتا اب تجھے میری تلوار کے وار سے کون بچا سکتا ہے؟ بغیر کسی ظاہری سبب کے، بغیر کسی ڈال کے، وہ توکل کا پیکر عتم مسکرا کر کہتا ہے کہ اس وقت بھی میرا اللہ بچا سکتا ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو تلوار گر جاتی ہے اور کافر لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ اور حضور پوچھتے اب تجھے کون بچانے والا؟ وہ معافی مانگتا ہے، حضور مسکرا کر چھوڑ دیتے۔ یہ وہ ذوق یقین ہے کہ انسان شدائد میں اس طرح بھی گر جائے تو پھر بھی اللہ پر اس کی امید نہ ٹوٹے، اسے معلوم ہو کہ خطرناک سے خطرناک تر حالت میں بھی بچانے والا رب موجود ہے۔ واللہ معکم ولن یترکم ما مارکم، میرے بندے تو میرا بن کر تو دیکھ، ہر قدم پر میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، تیری شہرت کے بھی قریب ہوں، لیکن تو مجھے پہچاننے والا تو بن، میری قربت کا احساس تو کر، میری صحبت و معیت کا شعور تو بیدار کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے گرد کفار تلواریں لے کر محاصرہ کر دیتے، آج حضور کی خوابگاہ مقتل بن چکی، اللہ کے اذن پر شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا اشارہ ہوتا، ننگی تلواریں ایک طرف ہیں، علم ہے
کہ ان کے خون آشام ارادے آج مجھے تہس نہس کرنے کے، لیکن صدن ومن خلفہم صدن فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ آیت سورہ یاسین کی پڑھتے ہوئے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور ان کی نگاہیں ہیں لیکن نگاہوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے گزر گئے اور کسی دشمن کو آقا کا وجود نظر نہ آیا۔ قاضی ایاز کہتے کہ حضور کی صحابیہ کافرہ عورت جو بعد میں مسلمان ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب یہ کہ میں حرم کعبہ میں بیٹھی تھی، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو لہب اس کی بیوی یا کچھ کافر پتھر اٹھا کر حضور کا سر انور پھوڑنے کے لیے آئے، صحن حرم خالی تھا، اکیلے تنہا حضور نماز میں مصروف تھے، میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ پتھر لے کر پہنچے لیکن حضور کے قریب آئے تو حضور انہیں نظر نہ آتے، پھر لوٹ گئے، پھر آئے نظر نہ آتے، 7 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ جو اس پر توکل کرتا ہے وہ ہر گھڑی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب تو حق کا پیغام عطا کر، باطل طاغوتی ایوانوں میں زلزلہ بپا کر، تو مخالفتوں مزاحمتوں میں ڈٹ کر گزر اور گھبرا نہیں کہ اللہ نے تیری حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ جس رسول کی حفاظت کا وعدہ اللہ کرتا ہے اس رسول کی امت کی مدد کا بھی وعدہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ تو مومنوں، جس طرح رسول کی حفاظت کا اس نے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا کر کے رہا، وہ تمہاری مدد کا بھی وعدہ کرتا ہے اور پورا کر کے رہے گا، لیکن جس طرح اس نے رسول بن کے دکھایا تم مومن تو بن کے دکھاؤ۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مت گھبراؤ، مت پس ہمت بنو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان شرط ہے، اور یہ ایمان کس طرح آئے گا؟ یہ غیر متزلزل یقین اللہ کے ہونے پر اور ہر شے کے قادر ہونے پر اور ہر خطرے میں اسی کے قادر مطلق اور متصرف حقیقی ہونے پر یقین قائم کرنا، یہ ذوق یقین ہے، اسی کا نام توکل ہے۔ تو یہ توکل کا ایک رخ، اور ہم نے بدقسمتی سے توکل کو یہ معنی بھی پہنا دیا کہ سارے کام کاج چھوڑ دے، جد و جہد ترک کر دیں اور خود کو نام نہاد قسمت کے تھپیڑوں کے سپرد کر دیں اور کہیں کہ جو قسمت میں ہے وہ ہو جائے گا۔ یاد رکھ لو، کتاب و سنت نے ایسی قسمت کا کوئی تصور امت کو عطا نہیں کیا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ مومن خود کو قسمت کے سپرد نہیں کرتا، تقدیر کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے رقم کرتا ہے، اپنا مستقبل خود تخلیق کرتا ہے، اپنی قسمت کو خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ تعطل، یہ کمزوری ارادے کی، یہ اپاہج پن، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل عرض کر چکا یہ ہے کہ اللہ نے جو قوت تجھے دی اسے بروئے کار لا، مقدور پر محنت کر، مشقت کر، تگ و دو کر، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ تو بیج ڈال، پانی دے اپنی کھیتی کو، ساری کوشش بروئے کار لا اور توکل اللہ پر کر۔ وہ چاہے تو پچھلے سال کے مقابلے میں باوجود قحط کے تیری فصل کو بڑھا ڈالے، اور وہ چاہے تو باوجود بارشوں کے تیری فصل کو جلا ڈالے۔ یہ توکل ہے کہ نتیجے کا مالک وہ ہے۔ بیج تو ڈال سکتا ہے، پانی تو دے سکتا ہے، تگ و دو تو کر سکتا ہے، ذرائع تو مہیا کر سکتا ہے، لیکن فصل فی الواقع کتنی ہو یہ تیرے دست قدرت میں نہیں ہے۔ اس امر کا مالک وہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کے قدم بوسی کی۔ حضور نے قدم بوسی کے بعد پوچھا کہ کس پر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر آیا۔ تو فرمایا اونٹنی کہاں چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا باہر چھوڑ کے آ گیا۔ فرمایا کس طرح؟ عرض کیا حضور توکل پر چھوڑ آیا۔ حضور فرمانے لگے اکلھا فتوکل، جا پہلے رسے سے اس کے گھٹنے اور ٹانگیں باندھ پھر توکل کر۔ پہلے عقل اور تدبیر سے کام لے اور پھر بھروسہ کر۔ تو مومنوں کے لیے توکل کا معنی یہ ہے
کہ وہ صبح و شام محنت کریں. ان لیس للانسان الا ما سعی، وہ یہ سمجھ لیں کہ انسان کو اس کی محنت کے بغیر کوئی ثمر نہیں ملتا. وہ محنت کریں، مشقت کریں، تگ و دو کریں، کاوش کریں، صحیح کریں، اور کوئی کمی محنت میں نہ اٹھا رکھیں، اور محنت کا حق ادا کر کے پھر اللہ کے فضل پر، اس کے بھروسے پر خاموش ہو جائے، اور جو کچھ وہ عطا کرے اس پر راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں افراط و تفریط سے اس تصور کو سمجھنے اور اس کا پیکر بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.